چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ جی ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور ڈاکٹر حافظ عبدالغفار آج حاضر ہیں ہم کل پرسوں آنے والی عید الاضحیٰ کے حوالے سے چند چھوٹی چھوٹی باتیں جو اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتی ہیں ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ ایک بار پھر ہمیں عید الاضحیٰ جیسا ایک عظیم دن جو ہے وہ میسر آ رہا ہے، موقع آ رہا ہے۔ کئی پہلو ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے بحث بھی ہو سکتی ہے، لیکن آج ہم ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے جس طرح ہم پہلے طے کر رہے تھے کہ جو قربانی کے حوالے سے اور ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پر پھیلی ہوئی ہیں۔ مثلاً جانور جب ہم خریدتے ہیں تو ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، کیا نشانیاں ہونی چاہیے یا کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس حوالے سے ذرا تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے۔ مثلاً اس کے لیے جو ہے صفات مقرر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو رانا صاحب یہ ہے کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے، حکم بھی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی کہ اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرنی چاہیے جو زیادہ محبوب ہو، پسندیدہ ہو۔ تو قربانی کے معاملے میں بھی اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جب ہم قربانی کا جانور خریدیں تو وہ ایسا ہو کہ جو دل کو لگے، یعنی خوبصورت جانور ہو، اور یہ نہیں ہے کہ جب اللہ کے لیے دینا ہے، قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، تو بہتر سے بہتر دی جائے اور اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق جو ہے نا وہ اس پر خرچ کیا جائے۔ بنیادی چیز تو یہ ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے، اور اس میں جو بنیادی صفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ ان نستشرف العین والاذن، کہ دیکھا جائے کہ اس کے کان تو کٹے ہوئے نہیں ہیں اور اس کی کوئی آنکھیں صحیح ہیں، اس کو نظر صحیح آتا ہے، اس کے اندر کوئی اس طرح کوئی دیکھنے میں بلا محسوس ہو، فربا محسوس نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ شکل و صورت بھی دیکھنی چاہیے، یعنی کہ جس طرح آتا ہے نا کہ وہ دیکھنے والے کو خوش کر دے، تسر الناظرین، دیدہ زیب ہو۔ تو اس طرح کا حدیث کے اندر چار صفات ہیں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا یہ ہے کہ وہ لنگڑا نہ ہو، دونوں آنکھوں سے یا ایک آنکھ سے اندھا نہ ہو، یا اس کی اپنا جو ہے بیماری واضح نہ ہو، واضح نظر آ رہا کہ بیمار، یا یہ ہے کہ اس کی ہڈیوں کے اندر گردہ موجود ہو، ہے کہ نہیں ہے، اسی طرح خارش زدہ نہ ہو، یعنی ہر لحاظ سے دیکھنے میں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دیا کرتے تھے وہ تو باقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں پنج کلیان ہوتا تھا، سینگوں والا ہوتا تھا، بہترین ہوتا تھا۔ تو اصل بات یہی ہے کہ آپ عیب زدہ نہ ہو اور کوئی عیب اس کا ایسا جو اور پسندیدہ ترین چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ استطاعت اتنی نہیں ہے، طاقت اتنی نہیں ہے کہ آپ 1 لاکھ کا موجودہ جس طرح کی اس وقت منڈی کا ریٹ چل رہا ہے تو آپ 1.5 لاکھ کا خرچ کریں یا 2 لاکھ کا خرچ کریں، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق ان صفات کا حامل جانور آپ تلاش کریں۔ نہیں، اب دیکھیں نا اللہ رب العزت نے تو نوازنے کی حد کر دی الحمدللہ، کہ اگر کوئی آدمی استطاعت نہیں رکھتا الگ سے جانور خریدنے کی تو گائے کے اندر، اونٹ کے اندر وہ حصہ ڈال سکتا ہے، یہ بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی دیکھتے ہیں جگہ جگہ گلی کے نکر پہ، اپنا سڑکوں کے اوپر، کناروں پہ جگہ جگہ جانوروں کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ حکومت خود جگہ فراہم کرے، حکومت بعض جگہ فراہم بھی کرتی ہے، نشان زدہ بھی کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر ایک جو آدمی ہے وہ، اور ہوتا کیا ہے کہ جس کے ذرا دالان کھلا ہوگا، صحن بڑا ہوگا، یا کسی کے پاس جگہ، تھوڑے سے پیسے باہر سے جو وپاری آتے ہیں دیہات کے، ان کو وہ جگہ فراہم کرتے ہیں، ان سے پیسے لے لیں۔ جگہ یہ راستے جو رکتے ہیں، راستوں کی رکاوٹ جو ہے، یہ کتنا بڑا جرم بھی ہے اور گناہ بھی ہے لوگوں کا راستہ روکنا۔ اچھا رانا صاحب، یہاں میں ایک ایڈ کروں، یہ رویہ جو ہے ہمارا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر اس وقت جو جگہ ہے وہ مخصوص بھی کی ہوئی ہے، اور بلکہ ہر ٹاؤن میں، ہر علاقے میں نا باقاعدہ طور پر جو جگہ کو مخصوص کیا گیا ہے، تو ہمیں وہاں پر ہی جو ہے نا وہ خریداری کرنی چاہیے، اور ان لوگوں پر بھی جو جگہ جگہ فروخت کر رہے ہیں
कोई गली के कोने पर खड़ा है, कोई किसी फलां जगह पर खड़ा है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी और चाहिए। इसमें पता होता क्या है, इसमें एक गैर यकीनी कैफियत भी पैदा हो जाती है ना, और बल्कि बाज़ दफ़ा तो मोहल्लों में वो वहाँ से ही चोरी करते हैं और फिर उसको ही दूसरी जगह के ऊपर वो फरोख्त करने के यानी लिए एक खड़े जगह से चोरी करके दूसरी जगह दूसरी भेज जगह देते पर। हाँ, इसलिए ये देखने में अमूमन ये बात आई, अगर किसी से पूछे ना कि भाई आपने ये जानवर कितने का लिया है, तो वो कहता है जी मैंने तो इतने का लिया, हालांकि वो बड़ा सस्ता होता है मार्केट रेट से। तो इसकी वजह ये होती है कि वो चोरी करते हैं और किसी भी तरीके के साथ जानवर बाहर बंधे होते हैं, तो फिर उसको दूसरी जगह पर किसी गली कोने के ऊपर खड़े होकर उसको फरोख्त कर देते हैं। तो इस रवैये पर भी ख्याल रखना चाहिए। हैं। लाजमी, यानी मतलब ये दो चीज़ें आ गई ना। हाँ। एक तो ये है कि रेट का तयन जो है हुकूमती सतह पे होना चाहिए। वैसे अगर हुकूमत खुद करे ये कारोबार, हाँ। अब उसके महकमे हैं, अफजैश नस्ल का बिल्कुल ऐसे ही। महकमा है, ये अपना जानवरों के हैवानात के हवाले से उनके महकमे हैं। एक दो जगह लाहौर में ऐसी भी हैं कि जहाँ वो दूध भी फरोख्त करते हैं, गोश्त भी फरोख्त करते हैं। अब ये इतना बड़ा कारोबार है जो अरबों से खरबों तक जा पहुँचा है। हाँ, बिल्कुल तो अगर हुकूमत अपने महकमे के ज़रिए से करे तो एक तो रेट भी मुनासिब हो जाएगा, दूसरा हुकूमत को आमदन भी हो जाएगी। बिल्कुल। मैं इसकी ना राना साहब एक मिसाल आपको ऐड करता हूँ। पिछले ना 2-3 सालों से जो युवास है, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज जो है, उन्होंने ये काम, उनके पास पत्तों की में बहुत बड़ी जगह है, तो उन्होंने वहाँ इस तरह जानवरों के फार्म बनाए हैं, तो वहाँ पर वो इसकी अफजाइश करते थे। अच्छा, अब होता ही है कि चूँकि वो हमारी शहरी या आबादी से बहुत कम मिकदार में चीज़ें पैदा हो रही हैं, यानी आबादी की ज़रूरियत से कम हैं। अच्छा, उनका रेट भी मुनासिब है, लेकिन वो अब होता ही है कि उसकी पहले से बुकिंग करवाना पड़ती है। उसके लिए उन्होंने एक कुर्रा अंदाजी का सिस्टम रखा है, फिर वहाँ से जानवर मिलते हैं। अगर हुकूमत बाकायदा कर लेना इसको, बाकायदा कर ले, रेगुलर, अगर हुकूमत इसको ज़्यादा बढ़ा दे। हाँ। अच्छा, जिस तरह की मिसाल के तौर पर फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी है, उसको टास्क दे दिया जाए, बहावलपुर में है, उसको टास्क दे दिया जाए, इससे क्या होगा कि शहरियों को बड़े सस्ते दामों भी जानवर जो हैं वो फराहम होंगे और सोसाइटी का एक आम आदमी भी कुर्बानी जैसा एक अजीम जो इबादत है उसके अंदर। इसके अलावा एक और भी चीज़ होता है। हाँ। ठीक है, गवर्नमेंट की सतह पे भी होना चाहिए। हाँ। किया जाए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। बिल्कुल ऐसे। दूसरा ये है कि जिस तरह अमूमी दिनों में मंडियों के ऊपर नज़र होती है वहाँ की मकामी इंतज़ामिया की, बिल्कुल ऐसे यहाँ भी होनी चाहिए। अगर आप आम ज़रूरत की अशिया जो है, अशिया ज़रूरत, उनके ऊपर आप बाकायदा नर्ख जो है, नरखनामे लगे होते हैं, इस तरह लगे हों, एक तो ये सहूलत है। लेकिन बात फिर हम उधर ही आते हैं जो रास्ते रोके होते हैं। अब इस्लाम के अंदर रास्तों के जो हकूक़ हैं, आप जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन दिया, तालीमात दी हैं, उनके मुताबिक तो रास्ते में नमाज तक जैसी अफजल इबादत जो है उसकी भी इजाज़त नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। क्यों नहीं इबादत? कि एक आदमी की वजह से दूसरे के रास्ते में रुकावट पैदा होती है। रास्तों को खुला करो, रास्तों के अंदर रुकावट पैदा ना करो, रास्तों में बैठो ना, ये सारे हकूक़, ये हकूक़ है ना। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इय्याकुम अल जुलूस फित तुरुक़ात, कि लोगों रास्ते में नहीं बैठना। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, जी हम तो बैठते हैं ताकि आपस में बाहमी दिलचस्पी की बातें करें। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि रास्ते का हक दो। तो उन्होंने कहा जी हक क्या है? तो आपने फरमाया गज़्ज़ुल बसर, बिल्कुल ऐसे ही, और कफ़ुल अज़ा, बिल्कुल ऐसे ही, रद्दुस सलाम, बल्कि मुस्लिम की एक रिवायत के लफ्ज़ हुस्नुल कलाम भी है, अम्रुन बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। तो उसमें जो है ना कफ़ुल अज़ा के रास्ते की जो तकलीफ़ देने वाली चीज़ें हैं वो दूर करें, वो दूर की जाए। अब तकलीफ़ देने वाली मसलन इसी तरह बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है मुत्तफ़क़ुन अलैह, उसमें है कि एक आदमी ने देखा कि एक झाड़ी पड़ी हुई है कांटेदार, तो उसको हटा दिया रास्ते से कि किसी को तकलीफ ना दो, सिर्फ इस वजह से जन्नत में चला गया। बिल्कुल ऐसे ऐसे। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और वाक़या बयान किया, मुस्लिम की रिवायत है कि एक आदमी ने दरख्त एक देखा जिसकी वजह से रास्ते में रुकावट पैदा हो रही है, तो उसने वो रास्ते का दरख्त जो है ना हटा दिया, तो उस वजह से जन्नत में चला गया। अब इमाततुल अज़ा जो है, रास्ते की तकलीफ हटाना, ये ईमान है, ईमान का एक हिस्सा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम एक सवाब कमाते कमाते कितने सवाब जो हैं वो ज़ाया कर बैठते हैं, और उल्टा हम दूसरों की जो तकलीफ का बायस बनते हैं। तकलीफ की वजह से ये भी तो हो सकता है नेकी बर्बाद गुनाह लाज़िम। ये भी। और फिर इन दिनों में ना होता ये है कि ये हमारा एक अमूमी रवैया है, हम जो जानवर लाते हैं उसको हम गली के अंदर बांध देते हैं। उसके साथ क्या होता है कि कबल अज़ वक्त ही वो एक गंदगी का जो सामान जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है, और हमारी जो सोसाइटियाँ हैं
عام دنوں میں ہم کتنا اس کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، صفائی کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں آ کر وہ ایسا تعفن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ غض البصر کا تو مطلب تھا نا کہ راہ چلتی خواتین یا دوسرے ان کی، لیکن یہاں انتظامیہ غض البصر کرتی ہے بالکل کہ ایسے جو لوگ تکلیف کا باعث۔ اچھا اس میں دوہرا نقصان ہوتا ہے، ایک تو جانور جو باہر باندھتے ہیں، لیکن دیکھیں رانا صاحب یہ ہمارے نا ایک کلچر کا بھی حصہ رہا ہے کہ لوگ گلیوں میں بیٹھتے تھے اور وہاں آپس میں باہم گفتگو کرتے تھے، جو سوسائٹی کے، معاشرے کے، محلے کے کافی سارے مسائل جو ہے وہاں پر حل ہوتے تھے۔ اگر تو یہ رویہ ہے تو یہ تو درست ہے، اچھی بات ہے۔ اگر اس سے کسی کا نقصان مقصود ہے تو اس یا راستہ رکتا ہے، راستہ رکتا ہے تو وہ یا جانور کی وجہ سے کسی کو چوٹ لگنے کے بعض ہوتے ہیں نا جانور جو ٹکرے مارتے ہیں۔ اچھا کنڈیشن کے ساتھ ہے یہ کنڈیشن، اگر دیکھیں نا راستہ اگر کھلا ہے تو آپ وہاں چلیں، جانور بھی باندھ لیں۔ اگر آلریڈی راستہ بہت تنگ ہے تو اس کو مزید تنگ کرنا یہ ایک کہہ لیں کہ ظلم، اور اس کے بعد ایک دوسرا ظلم ہے۔ اچھا بعض چیزوں میں ہوتی ہے نا افراط و تفریط، ایک طرف تو ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم بلا وجہ لوگوں کے لیے دشواری کا باعث بنتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو قربانی کے ذہنی طور پر خلاف ہیں اور بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ عظیم ترین جو فریضہ ہے اس سے اپنا لوگوں کو روکیں، تو نت نئے بہانے تراشتے ہیں۔ مثلا ایک بہانہ آ گیا جی کرونا کے دنوں میں جی آپ جانور گھروں میں لے کے آتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ حالانکہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے گھروں کے اندر پرندے جو پالتے ہیں فیشن کے طور پر، جنہوں نے گھروں کے اندر کتے رکھے ہوئے ہیں، بلیاں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ کتے اور بلیاں ان کے ساتھ بستروں تک پہ پہنچتے ہیں۔ اور اس قربانی کے معاملے میں معترض، حالانکہ یہ چند دن کی بات ہے، وہ ہمیشہ کی ان کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود رانا صاحب ہمارا جو رویہ ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے کہ ہم ایک اچھا پیغام دیں ان لوگوں کو بھی، جہاں تک ہو سکے ممکن حد تک ہم کوشش کریں کہ ہم صفائی کا ایک خیال رکھیں، صفائی کا بھی، اور راستے میں رکاوٹ بھی نہ بنے۔ اچھا یہاں ایک اور چیز جو ہے نا اسی حوالے سے، مثلا جانور ہم باہر باندھتے ہیں نا، ایک تو اس میں نمود و نمائش جو ہے اس کا عنصر بھی آ جاتا ہے جس سے بچنا چاہیے۔ قربانی کا اصل معاملہ تو ہے تقوی، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اور اللہ کے نبی نے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا تقوی ہا ہونا، یعنی اخلاص۔ تو تقوی کے بھی اپنا جو ہے بعض اوقات خلاف چلا جاتا ہے، باندھا ہوتا ہے، پھر اس کے اپنا تو جب کو پوچھتا ہے کتنے کا، تو اتنے کا بڑھا چڑھا کے اس کی قیمتیں جو ہیں، نمود و نمائش یا اس کی ریاکاری جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ گھر میں ہیں تو باہر سے کوئی کھول کے لے جاتا ہے چوری کر کے۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو کوشش اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دیکھیں نا مثال کے طور پر آپ نے راستے میں باندھا ہوا ہے، کوئی اجنبی شخص وہاں سے گزر رہا ہے، اب اس کو تو نہیں پتا کہ یہ جو جانور باندھا ہوا ہے اس کی کیا عادت ہے، یہ مارتا ہے یا نہیں مارتا۔ بعض اوقات اچانک اجنبی آدمی وہاں سے گزرتا ہے تو جناب وہ اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی بہت سارے واقعات یہ ان دنوں میں نا وہ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ بچیاں گزر رہی تھی اسکول کی، تو ایک مینڈے نے ان کو ٹکر ماری، ایک دوسرے پہ جا گری، تو اس طرح نقصانات جو ہیں اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، حتی المکان کوشش کریں۔ سب باتیں چلتی رہیں گی، لیکن وہ ایک مجبوری ہوتی ہے نا پروگرام کی کہ وقت کا جو ہے نا اشارہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام بات جاری رہے گی، یہاں چھوٹا سا وقفہ ملتے ہیں وقفے کے بعد انشاءاللہ العزیز۔ چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ ناظرین کرام بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں وقفے پر جانے سے پہلے چھوڑی تھی۔ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ہم راستوں کی رکاوٹ کے حوالے سے، میرا خیال بڑی تفصیل کے ساتھ ہم اس پر بات ہوئی، کوئی اور اس میں کوئی نقطہ تو نہیں رہ گیا کوئی چیز؟ ٹھیک ہے، اس طرح اصل بات تو یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی پابندی کریں، ان کا خیال رکھیں، یعنی یہ کریں کہ پہلے تو حکومت جو ہے جگہ متعین کرے، اور اگر اس نے کی ہیں تو ان کو پھیلا دے۔ اس میں بڑی اہم بات جو ہے نا رانا صاحب اس وقت ایک برننگ ایشو ہے، تو وہ زیادہ تعلق اس کا افتاء کے ساتھ ہے، لیکن ہم اس پر کچھ بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت ریٹ کا جو مسئلہ ہے نا، انفلیشن اس وقت ہماری ملک کی بھی معاشی صورتحال ایسی ہے، مہنگائی ہے، تو اس میں ریٹ کی ایک نا وہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ تو منڈیوں کے اندر وہ تو پہلے وقفے میں کی بھی ہے نا کہ حکومت اس پر نظر رکھے۔ اچھا اب اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بعض نا جانور جو اب وہ اس کو باقاعدہ تول کر جو ہے نا وہ فروخت کیا جا رہا ہے،
تو یہ آپ اس پر کچھ رہنمائی کرتے ہیں یعنی بجائے اس کے کہ وہ صفات دیکھی جائیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں یا ان نقائص سے بچا جائے جو اللہ کے نبی نے واضح کی ہیں تو اب گوشت تول کے لیا گوشت تول کر لیا جا رہا ہے. اس پر اگر آپ کوئی رہنمائی فرما دیں تو یہ زیادہ مناسب ہے. نہیں اس میں تو دیکھیں نا اصل میں یہ ہے نا کہ اجناس جو ہیں ان کی قیمت لگتی ہے جنس کے حوالے سے, گوشت کے حوالے سے. گوشت کے حوالے سے نہیں. ایک تو ہے کہ چھوٹا گوشت تو یہ قیمت ہے, لیکن چھوٹے گوشت کے اندر بھیڑ بھی آ جاتی ہے, بکری بھی آ جاتی ہے, دمبا وغیرہ سارے کچھ آ جاتے ہیں, اور ہر ایک کی اپنی جنس کے لحاظ سے الگ الگ قیمتیں ہیں. یہ تو انتہائی غیر مناسب چیز ہے اور وقت سے فائدہ اٹھانے والی اور لوگوں کے راستے میں ایسی رکاوٹ پیدا لیکن اس میں بنیادی چیز رانا صاحب یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو بنیادی صفات ہیں احادیث کے اندر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اصل غرض جو ہے قربانی کی وہ گوشت نہیں ہے, اصل غرض جو ہے وہ خون بہانا نہیں ہے, اصل غرض اللہ کی رضا کا حصول ہے, رضا کا اور سنت کے مطابق. میں یہاں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں رانا صاحب. صحیح مسلم میں وہ روایت موجود ہے کہ ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ابو بردہ بن نیاح. تو آپ نے بھی وہ سنی ہوگی, ناظرین نے بھی متعدد بار یہ روایت سنی ہوگی کہ 10 ذو الحجہ کا ہی دن تھا, لیکن اس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی جو ہے وہ ذبح کر لی. لیکن آپ نے فرمایا کہ من ذبح قبل ان یصلی او نصلی فلیذبح مکانہا اخری. یعنی دیکھیں کہ اس میں بھی آسانی کا پہلو بھی ہے اور سنت کو ترجیح دینے کا پہلو بھی اس کے اندر موجود ہے. نہیں آپ نے بالکل بجا فرمایا. اس طرح یہ اچھا ہوا ہے کہ ایک چیز آ گئی ہے ہمارے سامنے کہ اصل غرض گوشت نہیں ہے, اصل غرض ہے بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب بیان فرمائی ہے اور طریقہ بتایا کہ جس کی وجہ سے قربانی بن سکے. اخلاص تو ہے ہی ہے. اچھا رانا صاحب, وہاں پر جو کیا ہے کہ آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو چلو جاؤ تمہیں چھٹی ہے. آپ نے فرمایا فلیذبح مکانہا اخری, اس کی جگہ پر دوسرا قربانی کرو. اچھا اب وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو جانور ہے لیکن وہ بکرے کا 1 سال کا بچہ, چھوٹا بچہ ہے, تو آپ نے کہا اسی کو ذبح کر دو. تو یہاں دیکھیں کنڈیشن کے ساتھ آپ نے آسانی بھی پیدا کی. اچھا یہ ایک اور چیز ہے استاد. ہاں جی ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے, الفاظ اور بھی ہیں اس روایت میں, تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. بالکل یعنی اگر آپ کو 2 داندہ نہیں ملتا, یعنی کم از کم 2 داندہ ہونا چاہیے, لیکن یہاں جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے حضرت بردہ کا وہ ہے کہ اس نے پہلے کر لی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قربانی نہیں. قربانی کون سی ہے؟ عید کی نماز کے بعد. بالکل ایسے. اچھا ایک بخاری مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ ان اول ما نبدأ بہ فی یومنا ھذا, آپ نے ترتیب بتائی کہ کیا کرنا ہے. کہتے ہیں کہ ہم پہلے نکلتے ہیں عیدگاہ کی طرف, نماز پڑھتے ہیں, پھر ہم واپس آتے ہیں اور پھر قربانی کرتے ہیں. اور پھر الفاظ فرمائے جو پہلے کرے گا قربانی عید کی نماز سے پہلے وہ عام گوشت ہوگا اپنے گھر والوں کے لیے. اپنے گھر والوں کے قربانی وہی ہے جو اس ترتیب کے ساتھ. اس ترتیب بالکل صحیح ہے. تو آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اصل غرض ہے اللہ کی رضا کا حصول اور سونے نبی کا طریقہ مبارکہ, سنت یعنی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ. تو اس میں تو دیکھنا ہے وہ چیزیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جانور کی صفات یہ ہوں اور یہ نقائص ہیں ان سے بچا جائے. اچھا اب ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو اتنا مہنگا جانور جو ہے وہ ذبح کر رہا ہوں, لیکن اس کے اندر وہ بنیادی صفت ہی نہ ہو, لا تذبحوا الا مسنہ, اگر وہ 2 دانتہ نہیں ہے تو وہ اجر ثواب کو نہیں پہنچ سکے گا. اس لیے ہمیں بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ اس کے اوپر مال خرچ کریں, سب سے پہلے بنیادی صفات جو سنت ہے اس کو بھی پیش نظر ہے. آپ نے بالکل اچھا فرمایا. سب سے پہلی صفت رضا الہی کے لیے, کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو یہاں پر کیا ہے کہ آپ نے جو سنت ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہے. اچھا ترمذی کی جو روایت ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت عطا بن یسار جو جلیل القدر تابعی تھے اور شاگرد بھی تھے, انہوں نے پوچھا کہ جی آپ بتائیں کیا طریقہ تھا, قربانیاں کس طرح ہوتی تھی؟ تو فرمایا ایک گھر والوں کی طرف سے ایک بکری یا ایک جانور ہوتا تھا, لیکن آج کل تم دیکھو کہ ایک دوسرے پہ فخر کر رہے ہیں, یعنی نمودہ نمائش بھی آ جاتی ہے, مقابلہ بھی آ جاتا ہے. اس سے بچنا چاہیے سنت سمجھ کر. بالکل صحیح. اور یہاں ایک اور چیز آ جاتی ہے اس روایت کے اندر کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے الگ الگ ہو. بالکل ایسے. ایک گھرانے کی طرف سے ایک ہی قربانی جو ہے وہ کفایت کر جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم یہ جو مسائل ہیں یہ تو عمومی طور پہ لوگ بیان کرتے رہتے بھی ہیں, علماء سے بھی سنتے ہیں. ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں جو عمومی طور پر
یا لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی، یا احساس نہیں ہوتا، یا توجہ اتنی توجہ نہیں نہیں ہوتی۔ ہوتی۔ ہاں اب جس طرح یہ بتایا کہ عید کی نماز سے پہلے نہیں، عید کی نماز کے بعد، جی جی قربانی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ہم آسان لفظوں کے ساتھ ناظرین کو بتا دیں۔ جی جی قربانی کرنے کا طریقہ جو ہے جو اس کے سنت مبارکہ ہے۔ ہاں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بھی بنیادی صفات بتائی ہیں، اخلاص ہو، سنت کے مطابق ہو، اور اس کے بعد اس کو جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے وہ کتنا خوبصورت اور آسان ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اس کو مشکل بنا کر ہم پیش کریں تاکہ عام آدمی بھی اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ ذبح کر سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں تو وَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ تو نام کے لیے جو سب سے پہلی اور بنیادی حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ کا طریقہ ہے وہ یہ بسم اللہ واللہ اکبر، اور آپ دائیں ہاتھ کے اندر جو آپ کے چھری ہو اور اس کو تیز کیا جائے، تیز کرنے کے بعد جانور کو لٹایا جائے۔ دیکھیں چھوٹا جانور ہے، بکرا ہے، چھترا ہے، دمبا ہے، اس کا طریقہ کار اور ہے، اور جو اونٹ ہے بڑا، اس کو نہر کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار اور ہے۔ تو یہ جو ان جانوروں کا جو ذبح کرنے کا یا نہر کرنے کا طریقہ ہے اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے، تو اس جانور کو یعنی کہ چھری تیز ہو، پانی وغیرہ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جی جی توجہ دلائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چھری تیز ہو، کند نہ ہو، تاکہ ذبح تو ہم کر رہے ہیں اللہ کے حضور، لیکن جانور کی بھی تکلیف کم سے کم ہو۔ اگر کند ہوگی تو اس کو زیادہ تکلیف ہوگی، جلدی ہوگی تو اس نے تو ہو جانا۔ اچھا اس میں جو ہے یہ چیز مد نظر ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھری تیز ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جانور کے سامنے نہیں کرنا، جانور کے سامنے۔ اب ایک آدمی کر رہا تھا نا، تو آپ نے اسے کیا کہا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک سے زیادہ موتیں دو؟ یعنی جانور بے زبان ضرور ہوتا ہے لیکن بے حس نہیں ہوتا، بے حس نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے ہمارے تو ایک روایت تھی یا تواتر عملی چلی آ رہی تھی کہ ہم جانور کو پانی پلایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے جی اس کو پانی پلاؤ، ہاتھ پھیرنا، اپنائیت کا اظہار۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک عمومی طور پر مناسب رویہ ہے۔ اگر اس کو عین دین نہ سمجھا جائے تو یہ ایک ہمارا تواتر چلا آ رہا ہے، اس طرح جانور کے ساتھ شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ۔ دیکھیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی تھا، بلکہ آپ تو اتنی شفقت فرماتے تھے جانوروں کے ساتھ۔ آپ نے وہ مشہور روایت سنی ہوئی ہے کہ وہ ایک آدمی تھا، اس کا گھوڑا رات کو بھاگ جاتا تھا، تو صبح وہ اپنے گھوڑے کو جب پکڑ کر، روایت تو لمبی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھوڑے کی کمر پر، پیٹھ پر شفقت سے ہاتھ رکھا تو وہ آپ کے ساتھ ہم کلام ہوا۔ تو آپ تو عام حالات میں بھی نہیں، یہاں بھی یہ صورتحال ہے نا کہ دیکھیں بچے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں، بلکہ بچوں کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے کہ وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، اتنی اپنائیت ہوتی ہے، یعنی پیار، لاڈ، محبت کے ساتھ ان کو پالا جاتا ہے، پھر اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے آسانی زیادہ سے زیادہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ چھری تیز ترین ہو، دوسرا یہ کہ جانور کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، اور پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک جانور ذبح کر رہے ہیں تو دوسرے جانوروں سے پوشیدہ کر دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کو اس کے بائیں کروٹ لٹایا جائے اور منہ کیا جائے قبلے کی طرف۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ نے جانور کو اس طرح لٹایا، اس کے بائیں پہلو پر منہ کیا قبلے کی طرف، اور پھر آپ نے اس کے اوپر قدم مبارک رکھ کے اپنا دایاں پاؤں اس کے پہلو پہ رکھ کے پھر بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب سیغے جو ہیں مختلف ہیں، احادیث کے اندر موجود ہیں۔ ایک لمبی دعا بھی ہے جو انی وجہت وجہی، اگر کسی کو وہ یاد ہے تو وہ لازماً پڑھے، لیکن نہیں یاد تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا اللہ من کا ولا کا، کہ تیری طرف سے تیرا دیا ہوا ہے، تیرے لیے ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے، میرے اہل بیت کی طرف سے، یا کوئی اور کر رہا ہے تو وہ اس کا نام لے سکتا ہے کہ جو، لیکن یہ کلمات کہنے کے بعد، سیغے کہنے کے بعد ذبح جو ہے وہ اللہ کے نام پر ہوگا، بسم اللہ واللہ اکبر۔ اگر لمبی دعا ہے تو وہ بھی جائز ہے، مسند احمد کے اندر صحیح روایت موجود ہے۔ یعنی مقصد رانا صاحب یہی ہے کہ اللہ کا نام، اللہ کا نام لیکن وہی لیا جائے جو پیارے رسول سے ثابت ہے۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہاں کھڑے ہو کر کچھ اور کلمات کہنا شروع کر دیتے ہیں، حمد بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، نعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے کہ کیا ہر آدمی کی طرف سے کوئی اور کر سکتا ہے یا ہر آدمی خود ذبح کرے؟ اس کے اندر اس وقت نا میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا ذہن یہ ہے
کہ خود کرو نہیں تو کم از کم اس پہ ہاتھ رکھو، ہاتھ لگاؤ۔ اچھا اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں کوئی بھی کر دے کسی اور جگہ، بلکہ آج کل تو ایک فیشن ہے آن لائن قربانی جو ہے وہ بک کروا دی جاتی ہے، پتہ نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی، بہرحال ہوتی ہے اچھی نیت کے ساتھ، اچھے دیکھا جائے کہ یہ بھی اس کا تعلق بھی ہمارے رویوں کے ساتھ ہے۔ پہلی بات تو اہم یہ ہے کہ اس میں ہمیں خود کرنا چاہیے اور خود یعنی کہ جانور کو ذبح کرنا چاہیے، تو اس کے اندر جو اخلاص پیدا ہوتا ہے نا وہ کسی دوسرے سے کروانے سے نہیں ہوتا، اور ایک احساس پیدا ہوتا ہے اس وقت جب انسان اپنے جانور کو اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اپنا پالا ہوا اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے ایک ندامت بھی ہوتی ہے، اور خوشی بھی ہوتی ہے، شرمندگی بھی ندامت اپنے گناہوں پہ ہوتی ہے، خوشی اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کی ہوتی ہے، اور یہی طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ تو اس سے ایک للہیت بھی پیدا ہوتی ہے، تقویٰ بھی پیدا ہوتا ہے، تو سب سے پہلا بنیادی طریقہ تو یہ ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ایکسیپشنز تو ہر جگہ پر موجود ہوتی ہیں۔ اگر کوئی نہیں کر سکتا کہ اس کو کوئی بیماری ہے یا وہ ڈاکٹر صاحب پھر وہی مرحلہ آ گیا ہے تھوڑے سے چھوٹے سے وقفے کا، اس لیے اجازت چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ جی ناظرین کرام ہم اپنی بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں وقفے پر جانے سے پہلے چھوڑی تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی اچھا، اس میں یہ ہماری ایک قدیم روایت بھی چلی آ رہی ہے، جس طرح کہ ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا کہ عام دنوں میں تو ہم بالکل جانور ذبح نہیں کرتے، نہ ہی ہم بنیادی طور پر کہہ لیں کہ کسائی ہیں کہ ہمارا یہ پیشہ ہے کہ ہم لیکن اکثر لوگ جو میں نے دیکھا کہ ہماری روایت چلی آ رہی تھی کہ ہم قربانی کا جانور خود ذبح کرتے تھے اور اس کی پھر کھال اتارنا بڑے آرام سارے شریک ہو جاتے تھے، گوشت بنانے میں شریک ہو جاتے تھے، اور یہ جو رویہ نا یہ اب مان پڑتا چلا۔ دیکھیں قربانی ہے عبادت میں خود آدمی شریک۔ اچھا اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ جب سارے گھر والے بیٹھ کر اس کی کوئی گوشت بنا رہا ہے، کوئی اس کی چانپیں بنا رہا ہے، کوئی چھوٹے ٹکڑوں میں، خواتین پیاز کاٹ رہی ہیں، لہسن تیار کر رہی ہیں اس میں نا تاکہ گوشت آئے، اور سب سے پہلے کلیجی گھر بھیجتے تھے۔ اچھا اس میں ایک یہ بھی ہماری روایت تھی کہ نہ صرف اس گھر والے شریک ہوتے تھے بلکہ دوسرے گھروں والے محلے جی پہلے یہ تیار کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری تیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو رویے ہمارے مان پڑ رہے ہیں نا، ان کو دوبارہ سے سوسائٹی میں یعنی معاشرتی طور پر بھی یہ حسن معاشرہ کی بہت بڑی دلیل بھی بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز یہاں ضمناً آ گئی ہے، ضمناً نہیں آ گئی بلکہ ایک مسئلہ بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ صرف مرد کرے، پہلی بات تو یہ جس طرح آپ نے فرمایا خود کرے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں خود کرے، تو دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ مثلا دیکھیں نا اب جو گائے کے اندر شریک ہیں وہ 7 حصے ہوتے ہیں، اسی طرح 7 حصے ہوتے ہیں اونٹ کے اندر، زیادہ سے زیادہ 10 بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں ذبح تو ایک ہی کرے گا، تو سب نے تو نہیں یہ ہوتا کہ ایک لمبی سی ہم نے ڈانگ جو ہے وہ چھری کے ساتھ لگا لی جائے، وہ جس طرح ہم نے کہ استثناء موجود ہے، یعنی دوسرا بھی کر سکتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے خود۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے اونٹ، 100 اونٹ جب دیے، باقی حضرت علی کو مقرر کر دیا کہ میری طرف سے وہ کرے گا۔ اچھا اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں صرف مرد کرے، عورت ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اب اس حوالے سے جو ہے احادیث ہمیں کچھ اور بتاتی ہیں۔ یہ بھی ہمارے جو نا رویہ ٹھیک نہیں ہے، عورت کو اتنا مجبور کر دیں کہ وہ انڈا بھی نہیں توڑ سکتی، لیکن حالانکہ یہ باقاعدہ طور پر عہد نبوی میں بھی اور بعد میں بھی خلفائے ایک کتاب ہے رانا صاحب، کتاب المحبر، ابن منمک کی کتاب ہے چھوٹی سی، تو اس کے اندر نا انہوں نے کیا کیا، جو سیرت کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں نا وہ انہوں نے بیان کیے ہیں، چھوٹی چھوٹی معلومات جو عام حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ہیں، لیکن وہاں پر آپ کو مل جائیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتے میں دادیاں تھیں ان کے نام، آپ کی جو نانیاں تھیں ان کے نام، تو وہاں پر نا انہوں نے ایک باب باندھا ہے باقاعدہ طور پر عنوان کہ خواتین کس طرح شریک ہوتی تھیں گھریلو کام کاج میں، دیگر اعمال میں، تو اس میں نا انہوں نے 3-4 واقعات لکھے ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر وہ ذبح کرتی تھیں، بلکہ یہاں تک بھی انہوں نے لکھا ہے کہ کاروبار کے اندر جہاں وہ خواتین معاشیات میں شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، اس ضمن میں انہوں نے لکھا ہے کہ عہد نبوی میں کچھ خواتین تھیں جس طرح وہ کھالوں کو رنگ دیتی تھی،
ام میس کا ذکر آتا ہے جو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کے وہ باقاعدہ طور پر نا جانور کو ذبح کر کے اس کو فروخت کرتی تھیں، یہ ان کا باقاعدہ طور پر کام ذبح کر تھا۔ کے، ہاں باقاعدہ کام اچھا تھا۔ دیکھیں احادیث کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ میں نے پڑھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے چھری پکڑاؤ تیز کر کے، انہوں نے تیز کر کے پکڑائی۔ اسی طرح ہم بخاری کے اندر پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ جو ہیں انہوں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا تھا کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا ہے۔ اچھا اسی طرح ایک روایت ابن ماجہ ہی کی ہے، حدیث کی دوسری کتاب، کہ ایک عورت نے پتھر کی چھری کے ساتھ جانور بکری ذبح کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کو ناپسند نہیں کیا، یعنی اس کو پسند کیا، بلکہ اس کا گوشت بھی تناول فرمایا۔ تو خواتین اگر خود کر سکتی ہیں تو کریں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ خواتین باقاعدہ طور پر شریک ہو سکتی ہیں، اس میں خود کر سکتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک خاتون ہے، یعنی رکاوٹ نہیں ان کے راستے میں اس کا دیکھیں نا، سوسائٹی کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک خاتون ہے، نہ اس کا خاوند ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کا بھائی ہے، وہ تنہا ہے، اکیلی خاتون ہے، تو اب وہ اپنی طرف سے قربانی دینا چاہتی ہے، فضیلت حاصل کرنا چاہتی ہے، فضیلت حاصل کرنا، میں کہتا ہوں بھی، ہاں ہوں بھی، گھر والے بھی ہوں، بچے بھی اس کے ہوں۔ اب دیکھنا حضرت ابو موسیٰ خود موجود تھے، لیکن بیٹی کو حکم دیا ہے بَیْدِی ہِنَّ کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہم یہ کیوں قدغن لگا دیتے ہیں کہ جی وہ مردوں نہیں کرنا ہے، خواتین نہیں کر سکتی، اس لیے خواتین کو بھی عبادت ہے، اس میں وہ بھی شریک ہو سکتی ہیں، کر سکتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، قربانی تو ہو گئی، باقی مسائل تو علماء کرام سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، ہم نے جو توجہ دلانی ہے ان کی، ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، جس طرح ہم نے پہلے یہ گفتگو کی ہے یا بات کی ہے کہ راستوں میں منڈیاں نہیں لگنی چاہیے، جانور نہیں ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کے آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے یا ان کو تکلیف نہ ہو، تکلیف کو ہم نے دور کرنا نا، اماطۃ الاذی ہے یا کف الاذی ہے۔ اذی، اذیت جو ہے ایک تو ہوتی ہے جسمانی اذیت، لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ، ہر وہ چیز جو کسی بھی حوالے سے تکلیف کا باعث ہو، ذہنی طور پر تکلیف ہے، قلبی طور پر تکلیف ہے، روحانی طور پر تکلیف ہے، تکلیف ہی ہے، اس سے رکا ہے۔ اب جب ہم ذبح کر لیتے ہیں جانور کو، قربان کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو گوشت جو ہے تقسیم کریں، لیکن اس کی جو علائشیں ہوتی ہیں ہم باہر پھینک دیتے ہیں، اس کا جو اوجر ہوتا ہے، اوجر پورے کا پورا اپنا باہر پھینک دیتے ہیں۔ اگر پورا نہ بھی پھینکیں تو کم از کم اس کے جو پیٹ کے اندر ہوتے ہیں، وہ غلاظت وغیرہ جو ہوتی ہے، وہ ہم باہر پھینک دیتے ہیں، اور کئی دن تک پڑا رہتا ہے، اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، آتے جاتے راستے میں بو پیدا اب دیکھیں جب ہم جاتے ہیں قضائے حاجت کے لیے، تو قضائے حاجت کے بعد جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، یعنی وہ غلاظت جو ہم سے دور ہوئی ہے، ہم نے اس کو عزا کا۔ تو یہ رویہ ٹھیک ہے لوگوں کا؟ اچھا اس میں نا جی بنیادی طور پر تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا انفرادی طور پر محاسبہ کرنا ہے، ہم خود سے اس کا خیال رکھیں کہ اچھا حکومت کی طرف سے باقاعدہ نہ صرف یہ کہ اعلان کیا جاتا ہے، ترغیب دی جاتی ہے، بڑے بڑے شاپر بیگ دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود ہم اچھا اب یہ تو حکومت کا کردار تو بعد میں شروع ہوتا ہے، پہلے ہم اپنا اس کے بارے میں ہمارا کردار یہی ہم چاہتے ہیں، ہاں اپنا کردار کیا ہے۔ اچھا بعض دفعہ سوسائٹیز میں ہے، بعض دفعہ دیہاتوں میں ہوتی ہے، یہاں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس کنڈیشن میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں اسی صورتحال کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اچھا اس کے لیے ہماری جو انفرادی کہہ لیں کہ وہ چیز اصل توجہ ہم یہی دلانا چاہتے ہیں کہ جب ہم جانور کو ذبح کریں تو اس کی جو علائشیں وغیرہ ہے، جو بھی اس کی جو غلاظت ہے، اس کو بند کریں، بڑے ایک شاپر میں لیں، اور باقاعدہ طور پر اب تو سوسائٹی والے باقاعدہ شاپر گھروں میں دے کر جاتے ہیں، حالانکہ وہ نہ بھی دے کر جائیں تو یہ ہمارا جہاں ہم نے اتنا جانور خریدا اور اللہ کی خریدا اور ایمان کا حصہ ہے، تو ہم اس کے لیے اس کا باقاعدہ طور پر اہتمام کریں، اور کرنے کے بعد اس کو پھر کسی دور جگہ پر ہم پھینک کر آئیں جہاں اس کا ایک مخصوص جگہ بنائی گئی ہے۔ دیکھیں میں یہاں ایک اور پہلو سے بات کرتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا تھا نا، جو سوسائٹی آپ نے بنائی تھی، اس میں یہ بنیادی چیز تو حدیث کی کتابوں میں، جس طرح آپ نے بھی حدیث مبارکہ بیان کی، جو ہماری سنن کی کتابیں ہیں حدیث کی، تو کتاب الطہارہ سے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہمارے محدثین، طہارت کی سب سے پہلے بلکہ آغاز میں ہوتا ہے طہارت کا۔ آدمی پاک نہیں ہوگا، صفائی اختیار نہیں کرے گا تو اس کی عبادت ہی کوئی نہیں۔ ہاں اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نا ڈاکٹر امید اللہ صاحب نے لکھا ہے
کہ جب بارش ہوتی تھی نا اتنا صفائی کا خیال رکھتے تھے. آپ نے ایسے پلاننگ کی تھی, مینجمنٹ ایسے کیا تھا گلیوں کو کہ جب بارش ہوتی تھی تو پانی کا ایک قطرہ بھی گلی میں کھڑا نہیں ہوتا تھا. اس کے لیے کیسے اس کو ہموار کیا گیا تھا, کیسے پانی کا بندوبست کیا گیا تھا نکاسی کا کہ وہ باہر جائے اور اس کے لیے ایک بڑا جوہڑ ہو جہاں پر وہ پانی اچھا پہلے بھی ہر گاؤں میں ہوتا تھا. ہاں, ہر گاؤں کا ایک الگ تالاب ہوتا تھا, جوہر ہوتا تھا جس کو شاملاٹ کی زمین. اب لوگوں نے جو اپنا کچھ طاقتور تھے انہوں نے قبضے کر کے ہاں باقاعدہ طور پر یہ ہمارے شاملاٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو سب کے لیے شامل. اس میں باقاعدہ یہ جو سب جو کہتے ہیں جس کو کوڑا کرکٹ کا رکھنا, اس کے لیے بھی باقاعدہ جگہ روڑیاں ہوتی شاملاٹ مخصوص کی جاتی, سب کے استعمال میں وہ یکساں طور پہ سب کی شمولیت ہوتی تھی. اچھا اس میں نا جی بڑی ایک اہم بات ہے وہ جو ہم بلکہ یہاں نہیں مکہ مکرمہ میں بھی ایسا تھا اور جاہلی معاشرہ میں بھی ایسا ہی تھا. تو جو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف میں وہ نماز ادا کی تو اس کی ڈیٹیل میں آتا ہے, اس کی ڈیٹیل کو اگر ہم پڑھیں تو جو ابو جہل تھا نا وہ جو اوجڑی گندے جانور کی حالت سجدہ میں لا کر ہاں وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باہر سے ڈھیر سے اس کو اٹھا کر لایا تھا. یعنی یوں سمجھیں کہ اس معاشرے میں بھی جاہلی معاشرے میں بھی اس چیز کا خیال رکھا جاتا تھا کہ آپ نے جو اس طرح کی یعنی جانوروں اور انسانوں میں یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ جانور ہر جگہ غلاظت پھیلاتے ہیں, جو انسان ہے وہ بھلے مسلمان ہو یا غیر مسلم, وہ اپنے جو غلاظتیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ وغیرہ ایک جگہ متعین ہوتی ہے وہاں پر پھینکتے ہیں. اچھا ہم قربانی کر رہے ہیں اور اس چیز کا خیال نہیں کر رہے. اس میں سر بات یہ ہے کہ نا اگر ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا مطالعہ کریں نا تو ایسا نہیں تھا کہ وہ ہر گھر کے اندر واش روم جس طرح آج ہم بناتے ہیں اس طرح کا نہیں, بلکہ ایک تو لوگ باہر جاتے تھے, باہر جنگل میں یا دوسری جگہوں پر. اس کے علاوہ بھی ایک ریاست و حکومت, یاسین صدیقی صاحب کی کتاب ہے, انہوں نے لکھا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جو غسل خانے یا جس کو ہم کہتے ہیں بیت الخلاء بنائے ہوئے تھے اور وہاں پر لوگ جاتے تھے اور وہاں صفائی کا خیال رکھا جاتا تھا. گلیوں کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں کی. یعنی قربانی کے حوالے سے جو لوگ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں ان کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ غلاظت پھیلا کر وہ اللہ کی رضا نہیں, اللہ کے ناراضی جو ہے تکلیف پہنچتی ہے نا وہ حاصل کر رہے ہیں. لوگوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. میں کہتا ہوں لوگوں کو تکلیف نہ بھی پہنچے, اماطت الاعضاء کے حکم میں نہ بھی آئے تو بحیثیت مسلم ہم صفائی پسند ہیں. ہماری طہارت کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوتی, تو ایمان کا حصہ ہے. نفاست اور طہارت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اچھا ایک تو یہ انفرادی طور پر ہے, دوسرا یہ ہے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کے لیے جو وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی مؤثر اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کریں. دیکھیں وہ باہر کوئی جگہ مخصوص کر دے اور ڈاکٹر صاحب انہوں نے کی ہوتی ہیں, ہاں گاڑیاں اس کے لیے مقرر کر دیں, کم ہو سکتی ہیں لیکن کی ہوتی ہیں. شاپر بیگ بھی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں ہمیں توجہ دلانی چاہیے لوگوں کو, ہم ذاتی طور پر بھی اس چیز کا اس میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے پیغام ٹی وی چینل سے یہ باتیں لوگوں تک جا رہی ہیں, ناظرین اس کو سن رہے ہیں. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے محلے کے علماء ہیں, خطباء ہیں, جہاں وہ اخلاص پر لیکچر دیتے ہیں, تقوی پر دیتے ہیں, سنت کی اہمیت پر لیکچر دیتے ہیں, تو یہ چاہیے کہ ہماری مساجد سے بھی, ہمارے ائمہ خطباء کی طرف سے بھی سوسائٹی کے لیے ایسا ترغیب ہونی چاہیے لوگوں کی, اپنا جو ہے نا لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب ہماری پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے کی ہیں بڑی اہم ہے اپنی جگہ اور قربانی کے ساتھ ساتھ ان کا خیال کرنا چاہیے. ناظرین کرام, جہاں باتیں ہوئیں کئی باتیں ایسی ہیں جو وقت کی تحدید کی وجہ سے, کمی کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے. آپ گوشت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے. گوشت کریں تو گوشت کے 3 جگہوں پہ مصرف ہیں, جس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ یکساں ہو, بلکہ مقصد یہ ہے کہ مصرف جو ہے وہ 3 ہے. اپنے اوپر خرچ کریں, اپنے اوپر صرف کریں, خود کھائیں, آپ کے گھر والے کھائیں, اور کوئی قدغن نہیں کہ کب تک آپ رکھ سکتے ہیں. باقاعدہ طور پر جی یہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے, سورہ الحج میں پڑھیں فَكُلُوا مِنْهَا, اپنے عزیزوں و اقارب کو دیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک دن ہی قربانی کرتا ہے, دوسرے دن کرتا ہے, تو ان تک بھی پہنچائیں. کوئی مالدار ہے تب بھی پہنچائیں, غیر مالدار ہے تب بھی پہنچائیں. لیکن ایک چیز ضرور یاد رکھیں کہ اگر کوئی آپ کے دروازے پر آ جاتا ہے تو اس کا ضرور خیال رکھیں.
انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے دشوار تر ہیں زندگی کے کارواں میں، کامیابی کامرانی چاہو گر دونوں جہاں میں، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ راستے دشوار تر ہیں زندگی کے کارواں میں، کامیابی کامرانی چاہو گر دونوں جہاں میں، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے